رسول ہیں وہ لازماً مدد کیے جائیں گے، اور جو ہمارا لشکر ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اسی نے غالب آنا ہے۔ لہٰذا پھر ڈر کس بات کا؟ یہ امید ہے، یہ وہ گارنٹی ہے، یہ وہ ضمانت ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے دے دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم متقین ہیں کہ نہیں ہیں، اور متقین بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑی سادہ سی بات ہے، آج ابھی طے کر لے کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی حرکت ایسی سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر وقت برائی سے بچنے کی شدید تڑپ اور ہر وقت نیکی حاصل کر لینے کا شدید جذبہ، یہ جس کے اندر پیدا ہو گیا وہ اسی وقت متقی ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اس کی زندگی تقوی والی بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب یہ دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 50 سے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کا بھائی ہود بھیجا۔ عاد ایک قوم کا نام ہے اور ہود ایک اللہ کے نبی کا نام۔ ان کا بھائی سے مراد کیا ہے؟ انہی میں سے، انہی کی برادری میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا۔ قال، اور انہوں نے جب دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، توحید کا درس جو سارے انبیاء کی دعوت کا مشترکہ نقطہ ہے اور بنیادی نقطہ ہے۔ قال، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم عاد سے جو بت پرست تھے، جو غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، ان کو دعوت کا آغاز کیا کہ یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی غلامی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، الہ کوئی نہیں ہے، بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے، معبود کوئی نہیں ہے، وہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس کی پوجا کی جا سکے، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس سے امید یا خوف وابستہ کیا جا سکے، یہ الہ کا معنی۔ ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس سے ما فوق الاسباب قدرت اور طاقت کی امید رکھی جا سکے، وہ صرف الہ میں ہوتی ہے۔ الہ ہمہ مقتدر ہستی ہوتی ہے جس کے پاس ہر طرح کا اقتدار، ہر طرح کی قدرت ہوتی ہے، تو کوئی الہ نہیں۔ ان انتم الا مفترون، یہ جو تم نے خود بنائے ہوئے ہیں یہ من گھڑت ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم تو سب جھوٹ گھڑنے والے ہو، من گھڑت باتیں بنانے والے ہو، مفترون۔ یا قوم، اے میری قوم، اب دیکھیں بت پرست قوم ہے، توحید کا درس دینے والا نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے، لیکن اپنی قوم کو خطاب کیسے کر رہا ہے؟ یا قوم، یا قوم۔ ہر نبی نے اسی طرح خطاب کیا، یا قومی ہے اصل میں، یا قومی۔ قومی حرف ندا کی وجہ سے یا گر گیا ہے، اور زیر یہ بتا رہی ہے، میم کے نیچے جو زیر ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ اصل میں یا قومی ہے، یہ میری قوم اس کا معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرف ندا جب داخل ہوتا ہے عربیت میں کسی بھی لفظ پر، تو اگر وہ مفرد کلمہ ہو، اکیلا ایک لفظ ہو، تو ایک لفظ کے اوپر جب حرف ندا داخل ہوتا ہے یا، تو اس کے اوپر منادا کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، زیر آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو حرف ندا کے بعد آنے والا لفظ اگر اکیلا ہو تو اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے، یعنی قوموں، یہ یا قوموں ہونا چاہیے تھا۔ تو اگر وہ اکیلا نہ ہو، وہ دو لفظ ہوں یا مرکب ہو، جیسے عبداللہ ہوتا ہے، تو عبداللہ کے ساتھ اگر لگ جائے حرف ندا یا، تو پھر اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے جو مضاف ہوتا ہے، عبداللہ ہو جائے گا، عبداللہ نہیں ہوگا، یا عبداللہ۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ، یعنی اگر وہ رسول اللہ لام کے اوپر زبر چلا جائے گا، عبداللہ دال کی پیش زبر سے بدل جائے گی، تو گویا مرکب ہو تو زبر آ جاتی ہے، اور مفرد ہو تو پیش ہوتی ہے، زیر تو ہوتی کوئی نہیں۔ لہذا یہ زیر یہ بتا رہی ہے کہ اصل میں یہ یا قومی تھا، قومی میری قوم، اس کا یا قومی کا جو یا ہے وہ ختم ہو گیا حرف ندا آ جانے کی وجہ سے۔ حرف ندا آیا یا،
یا قومی بن گیا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب میری قوم۔ اب یہ انداز تخاطب کیا ہے، سبحان اللہ، ان کو بت پرستی کا تانا دیے بغیر اپنا کہا جا رہا ہے۔ اب میں کسی کو کہہ دوں نا، اور میں اکثر کہتا ہوں، اپنے جمعے میں بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کا اقرار کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ پڑھ لیا اس کو اپنی برادری کا رکن سمجھے، وہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے خاندان کا فرد ہے۔ باقی رہی بیماریاں تو بیمار خاندان کا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، اس بیمار کی بیماری کی فکر کرنی چاہیے، اس کو گھر سے نہیں نکال دینا چاہیے۔ اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ نخواستہ اللہ تعالیٰ بچائے، تو آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے؟ تو یہ نبیوں کا طریقہ بھی جو اللہ نے ان کو سکھایا وہ یہی تھا، یا قوم۔ اور میں یہ بات کرتا ہوں، بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، لو جی کلمہ تو فلاں نے بھی پڑھ لیں گے، کلمہ تو فلاں نے بھی پڑھ لیں گے، ان کو بھی آپ اپنا بھائی کہیں گے، ان کو بھی آپ اپنی برادری کا فرد کہیں گے۔ ہاں، نبیوں نے بت پرستوں کو بھی اے میری قوم کہہ کے پکارا ہے، میرا کہیں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا نا۔ جب آپ اس کو کہتے ہی نہیں کہ وہ میرا ہے، جب وہ غیر ہے، تو پھر وہ آپ کی بات کیوں سنے گا؟ آپ کا اس کے ساتھ مکالمہ کیوں ہوگا؟ آپ اس کے ساتھ بات کر ہی کیسے سکتے ہیں جب تک آپ کے دل سے ہمدردی نہ اٹھے؟ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ کبھی سوچا ہے کبھی کہ دوسرے مسلک کے بندے کے بارے میں کبھی آپ نے دعائیں کی ہوں؟ کبھی آپ کو جو بے ہدایتہ لگ رہا ہے، جو برائیوں میں مبتلا ہے، یا وہ کوئی خاتون کوٹھے پہ بیٹھی ہے یا کوئی بدماش ہے، کبھی آپ نے دعائیں کی ہوں اس کے لیے یا اللہ اس کو ہدایت دے دے؟ اگر آپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کے دل سے تڑپ اٹھتی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نبیوں کے طریقے پر ہیں۔ نبیوں کا طریقہ یہی تھا، یا قوم، اے میری قوم، بت پرست ہیں لیکن میری قوم۔ اللہ اکبر۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تم سے کوئی بدلہ تو مانگا نہیں ہے، کوئی اجر تو مانگا نہیں ہے۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا مجھے بدلہ اور اجر دے گا۔ افلا تعقلون، تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر، کہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں۔ اب جس شخص کا ذاتی مفاد کوئی نہ ہو، اس کی دعوت میں تو تاثیر ہونی چاہیے نا، لیکن ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا افسوس ہوتا تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ آپ تو گویا اپنے آپ کو ہلاک ہی کر بیٹھیں گے کہ اس افسوس میں کہ لوگ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا افسوس ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو جتنی شدید ہمدردی ہوتی ہے نا، اس کو اتنا شدید افسوس ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شدید تڑپ رکھتے تھے کہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، لہٰذا جو نہیں مانتا تھا تو اتنا ہی افسوس ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، افلا تعقلون، میں تم سے مانگتا بھی کچھ نہیں، اور میں نے تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگا، کوئی چیز، کوئی بوجھ نہیں تمہارے اوپر ڈالا، تمہیں یہ بھی پھر بھی سمجھ نہیں آتی۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم تم استغفار کرو، پناہ مانگو، بخشش مانگو ربکم، اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف لوٹ جاؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے برستے ہوئے بادل بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اور وہ تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، اِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری اپنی قوت کے ساتھ، یعنی ایڈیشنل قوت عطا فرمائے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نافرمان ہو کے مجرموں کی طرح نہ پھرو۔ اللہ، مجرموں کی طرح نافرمانی نہ کرو، مجرم ہوتے ہوئے نافرمان بن کے نہ پھرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے اور توبہ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی کئی دفعہ دہرائی جا چکی، استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے۔ استغفروا ربکم، زبان سے کہو اللہ میں معاف کر دے، استغفر اللہ رب اغفر لی، یہ کہنا یہ استغفار ہے۔ اور عملاً غیروں کی غلامی چھوڑ کر، مخلوق کی غلامی چھوڑ کر اللہ کی غلامی میں آ جانا، یہ توبہ ہے۔ توبوا الیہ، اس کی طرف واپس آ جاؤ، عملاً واپس آ جاؤ،
ویسے تو توبہ اور استغفار ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن عملاً ان دونوں میں فرق ہے۔ تو فرمایا کہ تم معافیاں مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے برستے ہوئے بادل بھیجے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ بھی کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، برستے ہوئے بادل کا مطلب یہ ہے کہ جل تھل ہو جائے گا اور زمین کھیتی اگائے گی، رزق ملے گا، بہت کچھ ملے گا، بارش کے ساتھ بہت کچھ، بہت سارے فوائد اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تو بہت سارے فوائد تمہیں ملیں گے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ میں بھی ہے، جس کی سند تو اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس کا مضمون قرآن کے یہ اس جگہ سے بھی، اس مقام سے بھی ثابت، سورہ طلاق کے اس مقام سے بھی ثابت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ سے جو ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا اور اس کو رزق ایسی جگہوں سے دیتا ہے، اللہ اکبر، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اس کی پھر کارگزاری کی رپورٹ اللہ کے سامنے پیش کی، یعنی سورہ نوح کے اندر، تو وہاں بھی یہی مضمون ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ساری دنیا کی نعمتیں مل جائیں گی، تم اللہ کے سامنے استغفار تو کرو۔ گویا استغفار اتنی بڑی چیز ہے کہ استغفار کرنے سے دنیا آخرت کی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں من لازم الاستغفار، جو استغفار کو لازم کر لے، بس استغفار ہی کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتا ہے۔ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ومن كل هم فرجا، اور اس کا ہر غم دور کر دیتا ہے۔ اب مشکل آنے والی ہوتی، یعنی مستقبل کی ساری مشکلات دور ہو گئی اور ماضی کے سارے غم ختم ہو گئے۔ من کل ہم فرجا، آنے والی ہر مشکل آسان ہو جائے اور گزرا ہوا ہر غم دور ہو جائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ بات تو ختم ہو گئی۔ لیکن انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں، تیسری بات ارشاد فرمائی جو قرآن کے اس مقام سے بھی اور نوح علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ آیا، جو سورہ نوح کے بارے میں، وہاں سے بھی، سورہ طلاق میں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ انسان کی فطرت کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق بھی اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے دے گا کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز حاصل کرنے کا، ماضی کی ہر چیز، ہر نقصان کے ازالے کا، مستقبل کی ہر چیز کو انشور کرنے کا، اور رزق بے حساب اور بغیر ذرائع کے حاصل کرنے کا نسخہ استغفار ہے۔ یعنی ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور کتنا 100 دفعہ تو دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو ہمیں کم از کم 100 دفعہ تو کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے مختلف الفاظ استغفار کے حدیث کے اندر آتے ہیں، اور جو بہترین استغفار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ساتھ کرے۔ علاوہ ازیں استغفر اللہ واتوب الیہ کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور استغفر اللہ من ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور ایک استغفار جو بعض بزرگوں نے بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے اور وہ بھی مسنون ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو صیغہ ہے نا وہ ہمیں بہت پسند ہے۔ استغفر اللہ کا معنی ہے وہ بیانیہ بات ہے کہ ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں۔ تو میں کون ہوتا ہوں جو مانگوں؟ اب یہ سوچنے کا انداز ہے۔ بعض بزرگوں نے اس طرح سوچا کہ میری اوقات ہی کیا ہے کہ میں مانگوں؟ رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، میں مانگتا ہوں، یہ صیغہ اور ہے، اور رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، یہ سیدھا سیدھا یعنی استدعا ہے، سیدھی سیدھی دعا ہے، سیدھی سیدھی منگتے کی صدا ہے۔ رب اغفر لی
یعنی یہ بیان نہیں ہے کہ اللہ میں مانگتا ہوں، بلکہ یہ سیدھا سیدھا مانگنا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں ہمیں یہ زیادہ پسند ہے۔ اب یہ ہر ایک کی اپنی سوچ کا انداز، لیکن وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بارے میں دیگر بھی مقامات پہ بھی، ایک تو 100 دفعہ جو روزانہ پڑھنا ہے وہ ہے، اس کے علاوہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے سوتے وقت یہ 3 دفعہ پڑھ لیا دل کے حضوری کے ساتھ، 3 دفعہ سوتے وقت پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ بخش دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر۔ 3 دفعہ، اللہ اکبر۔ ایسا ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص سے گناہ ہو گیا ہو اور چاہے گناہ ہو گیا ہو کہ وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو، یعنی اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ قرآن کہتا ہے کہ جو میدان جہاد سے فرار ہوتا ہے نا اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صدق دل سے یہ پڑھ لیا نا 3 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو، وہ بھی معاف۔ اللہ پیچھے کیا رہے؟ لہذا ہر نبی نے اپنی قوم کو، اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی یہی بات فرمائی کہ استغفار کیا کرو، ہمیشہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ لگتا یوں ہے کہ ایک دفعہ بھی استغفار کر لینا، رب اغفر لی کہہ دیں، اللہ اس کی بھی قدر کرتا۔ اور یہ عبداللہ بن جدعان والی جو روایت ہے کہ وہ ایک شخص تھا جو سخی تھا، صلہ رحمی بھی کرتا تھا، غریبوں کی بڑی مدد کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، لیکن ایمان کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی، کافر ہی مر گیا۔ تو لوگوں کو ظاہر ہے لوگوں کی مدد کرتا تھا تو لوگوں کو ہمدردی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو ہم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، نہیں، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انہ لم یقل یوما قط رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ، اس نے کسی ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی کہ اے اللہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا۔ گویا کبھی وہ کہتا تو صحیح، کبھی وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تو صحیح، کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تو صحیح۔ تو گویا کوئی شخص اگر صدق دل سے اللہ کے سامنے معافی کے لیے دست دعا بلند کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بخش دیتا ہے، رب اغفر لی خطیئتی یوم القیامہ۔ تو بہرحال یہ حضرت ہود اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، اس کی طرف لوٹ آؤ، یعنی جو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جو شرک کر رہے ہو اس سے واپس آ جاؤ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ برستے ہوئے بادل تمہارے اوپر بھیجے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، تمہاری قوت کے علاوہ اس کے ساتھ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور جرم کرتے ہوئے نافرمانی کرنے والے نہ بنو۔ قالوا، انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اے ہود کوئی دلیل تو تم لائے نہیں، ما جئتنا ببینۃ، کوئی دلیل نہیں لائے تم ہمارے پاس، کوئی روشن دلیل، کوئی واضح علامت کوئی نہیں ہے تیرے پاس، وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور تیری باتوں سے تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، دلیل تیرے پاس ہے کوئی نہیں، باتیں صرف تو کرتا ہے، اور تیری باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، وما نحن لک بمؤمنین، ہمیں تو تمہارا اعتبار ہی کوئی نہیں، ہم تیری بات ماننے کے لیے بھی تیار کوئی نہیں، اللہ نہ تیرے پیچھے لگنے کے لیے تیار۔ اب یہ کیا خیال ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے پاس دلیل کوئی نہیں تھی نبوت کی، وہ بے دلیل نبی تھے، نعوذ باللہ من ذالک؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی جو ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ سن لیجئے، اور یہ میں ریپیٹڈلی ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی جو ہوتا ہے اس کی صداقت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، نبی کا نبی ہونا یہی اس کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ نبی حق ہوتا ہے، اور حق کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، حق آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے۔
لہذا نبی کی زندگی دیکھ لیجئے، نبی کے شب و روز دیکھ لیجئے، اس کے معمولات دیکھ لیجئے، اس کی امت کے لیے تڑپ دیکھ لیجئے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سچا نبی ہے نہ۔ افلا تعقلون تو اوپر کہا ہے کہ تم سے میں اجر مانگتا کوئی نہیں، مجھے تکلیف کیا ہے، میں کیوں تمہیں بتوں کی پوجا سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے جانا چاہتا ہوں، تم کچھ سمجھو تو صحیح۔ افلا تعقلون، سمجھتے نہیں، عقل نہیں کرتے۔ وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں لے کے آئے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ نبی آپ اپنی دلیل ہوتا۔ وہ جو سورہ یاسین میں فرمایا کہ 3 نبی یکے بعد دیگرے بھیجے، اللہ اکبر، اور انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ 3 نبیوں کو بھی دیکھ کے کہتے ہیں ہمارے جیسے تم ہو، ہمیں تو کوئی بات نظر نہیں آتی، جھوٹے لگ رہے ہو، ان انتم الا تكذبون، تینوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ، انہوں نے آگے سے کیا دلیل دی تھی؟ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون۔ کوئی اور دلیل نہیں دی کہ فلاں دیکھو فلاں دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، نہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم رسول ہیں، یہی کافی، ہمارا رسول ہونا ہی بطور دلیل کافی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم رسول ہیں، جس نے بھیجا ہے اس کو معلوم ہے، اور ہم آ گئے، یہی دلیل ہے۔ اور نبی کی صداقت، نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل نبی کی زندگی ہوتی ہے، نبی کا نبی ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی کو دلائل اور معجزات عطا کر کے بھیجتا ہے، آیات بینات دے کے بھیجتا ہے۔ تو جو کور چشم ہوتے ہیں نا، ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو صادق اور امین کہنے پر کافر مجبور ہو جاتے تھے، تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ بہت کتنے کافر ہیں جو دور جدید کے کافر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھ کے بھی اپنی کتاب میں کافر کے کافر ہی رہے، وہ نہیں مانے۔ تو جو کور چشم ہوتے ہیں، ایک تو ان کو دلائل نظر نہیں آتے، اور دوسرا دلائل نظر آ بھی جائیں تو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تو بغیر ما جئتنا ببینۃ، تو بغیر کسی دلیل کے آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام بغیر دلیل کے آئے تھے۔ ان کور چشموں کو نظر نہیں آئی دلیل، یا وہ اس کو دیکھنے سے ہی قاصر تھے، اور لہٰذا انہوں نے کہا تیری باتیں ہیں، باتیں مان کے ہم نے کوئی نہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنا۔ ان نقول الا اعتراک بعد آلہتنا بسوء، ہم تو یہی کہیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہتے تیرے بارے میں، کہ تجھے ہمارے معبودوں میں سے کسی نے کوئی بری طرح کوئی پیش آیا ہے تجھے۔ اعتراکا، تجھے پہنچا دیا ہے یا تجھے کچھ کر دیا ہے۔ اصل میں اعتراک کا معنی ہوتا ہے آمنا سامنا ہونا، کہ ہمارے کسی معبود کے ساتھ تیرا آمنا سامنا ہو گیا ہے بسوء، کہ اس نے تجھے کوئی بری بات پہنچائی ہے، یعنی تو نے کوئی گستاخی کی ہوگی، اور آمنا سامنا ایسا ہوا کہ اس نے کوئی جھپٹا مار دیا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں ٹانگ توڑ دے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، ایسے کر دیں تو ایسے ہو جاتا ہے، اس درخت کی ٹہنی توڑ دیں تو یہ ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ بابا یوں کر دیتا ہے، اماں یوں کر دیتی ہے، فلانا کر دیتا ہے، فلانا کر دیتا ہے، یہ سارا یہی چکر ہے۔ ہر دور کے مشرک اس طرح کا کوئی نہ کوئی بد عقیدگی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا۔ تو ہم اور تو نہیں کہتے، کہتے ہیں کسی نے کوئی کر دیا تجھے۔ قال انی اشہد اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی، بے شک میں، بریء مما تشرکون، تم تو مشرک ہوئی اور شرک چھوڑنا نہیں چاہتے، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں کہ میں تمہارے شرک سے بری، میرا تمہارے شرک سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تم ایسے کرو کہ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، فکیدونی، تم میرے ساتھ میرے خلاف جو چال چلنی چاہتے ہو چل لو، جمیعا، سارے اکٹھے ہو کے، ثم لا تنظرون، مجھے مہلت بھی نہ دو، جو ہونا ہوتا ہے کرو، یعنی ہود علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا، کیونکہ سارے وہ اکٹھے تھے۔ اب اس میں یہ جو من دونی ہی ہے، اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ بھی مترجمین نے لکھا ہے،
اور اس آیت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اکثریت نے اس کا تعلق من دون ہی کا تعلق معنی کے اعتبار سے پچھلی آیت کے ساتھ ثابت کیا۔ کیوں کہ اس میں کہا کہ اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے علاوہ جو تم شرک کر رہے ہو، وہ باقی جو جیسے قرآن نے مختلف جگہوں پہ قرآن کا بیان ہے من دون اللہ، یعنی شریک شرکاء من دون اللہ، تو اللہ کے علاوہ جو شریک بنائے ہوئے ہوتے ہیں تو گویا من دون ہی اسی کے ساتھ ہے۔ بعض نے تو بلکہ اکثر مترجمین نے اس کا ترجمہ کرتے وقت پچھلی آیت کے ساتھ ترجمہ کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کو اس آیت کے ساتھ رکھا ہے من دون ہی کو، اور اللہ نے نازل کرتے وقت اگر اس آیت کو الگ نازل کیا ہے، کیونکہ دو ہی تو چیزیں ہیں قرآن کی ترتیب میں جو منزل من اللہ ہے، ایک آیت کی ترتیب اور دوسرا صورتوں کی ترتیب۔ صورتیں اور آیات، باقی جو رکوع ہیں جو پارے ہیں یہ تو بعد میں بنائے گئے ہیں، لہذا اس کے اندر کوئی تقدیم تاخیر ہو جائے تو وہ تو انسانی خطا ہو سکتی ہے یا انسانی فہم ہو سکتا ہے، لیکن وہ آیت جو اللہ نے نازل کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من دون ہی کو اس آیت میں رکھا، تو پھر اس کا ترجمہ پچھلی آیت کے ساتھ کرنا یہ کوئی زیادہ قرین قیاس محسوس نہیں ہوتا۔ تو اس کو کیا خیال ہے کہ وہ اس وقت تو کرے اگر وہ اس آیت کے ساتھ اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہ ہو، پھر تو کرے، اگر اس آیت کے ساتھ اس کا معنی بنتا ہے تو وہ بنا لے۔ تو اس آیت میں کیا ہے من دون ہی فکیدونی جمیعا، کہ یہ گویا اس چیلنج کا حصہ ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر تم سب مل کر زور لگا لو جتنا لگانا ہے، اللہ کے علاوہ اس ذات کو چھوڑ کر، یعنی اس چیلنج میں ساری مخلوق شامل ہے کہ تم ساری مخلوق کو شامل کر لو، جس کو ساتھ لگانا لگا لو سوائے اللہ کے، اور تم میرے ساتھ جو ہے تم لا تنظرون، پھر تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ تو یہ اس کے اندر اس کے معنی اس کا فٹ آ جاتا ہے، لہٰذا اس کو اسی آیت کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ البتہ جس طرح اکثر مترجمین نے کیا ہے کہ من دون ہی کو پچھلی آیت کے ساتھ ترجمے میں شامل کیا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، چاہے آپ اس کو ترجمے کے اعتبار سے پچھلی آیت کے ساتھ شامل کریں، چاہے آپ اس آیت کے ساتھ شامل کریں، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرک اگر اس کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ کے علاوہ جو تم نے شریک بنائے اس سے میں بری، اس کا معنی یہ ہو۔ اگر اس آیت کے ساتھ شامل کرو تو اس کا مطلب ہے اللہ کو علاوہ تم سارے اکٹھے ہو کے، اس ذات کے علاوہ سارے اکٹھے ہو کے جتنا مرضی میرے اوپر زور لگا لو، اور ثم لا تنظرون، پھر تم مجھے مہلت بھی نہ دو، تو گویا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا تو بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، روئے زمین پر ایک بھی جانور ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہیں ہے، گویا ہر چیز پر کنٹرول اس کا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب جو ہے وہی درست راستے پر ہے، وہی صحیح راستے پر لے جانے والا ہے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔